سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے دوران تقریباً آدھے سے زیادہ عوام جو ہے وہاں سے نکل گئی ہے, اور جلسہ گاہ کے بیک سائڈ پہ جو کرسیاں پڑی ہوئی تھیں ان میں بہت بڑی سپیس تھی. بعض جگہوں پہ تو بالکل اگر راجہ محمد مشتاق مناز صاحب اپنی ناراضگیاں ختم کر کے سردار میر اکبر خان صاحب کی حمایت لینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ٹھہریں گے. اور یہ G20 کے اندر کچھ ممالک نے جو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کو مخلوط خطر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے. یہ بائیکاٹ کروانے میں کیا ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کردار ہو سکتا ہے یا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. INN نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب احمد شاہین. ناظرین, آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں سینئر صحافی ہیں ڈائریکٹر INN نیوز سردار اویس خان. آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر G20 کانفرنس کروا رہا ہے. اسی سلسلے میں ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ جناب محترم بلاول بھٹو صاحب کا دورہ مظفر آباد بھی رہا ہے اور آج دورہ باغ تھا, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب کے سپریم کورٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈی نوٹیفائی ہونے کی وجہ سے جو نشست خالی ہوئی تھی وہاں پہ 8 جون کو ضمنی انتخابات بھی متوقع ہیں. تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ جناب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا. تو آپ کس نظریے سے کس تناظر سے دیکھتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی جو ہے وزیر خارجہ ہیں پاکستان, یہ کشمیر میں مظفر آباد کے اندر جو آمد ہوئی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور ساتھ باغ کے اندر جو آمد ہوئی ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آفتاب احمد شاہین صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور اپنے خیالات عوام تک پہنچانے کا آپ نے موقع فراہم کیا. آپ بھی آج پروگرام میں موجود تھے. باغ میں یہ جو جلسہ رکھا گیا اس کو شو تو یہ کیا گیا کہ یہ احتجاجی جلسہ ہے G20 جو اجلاس ہو رہا ہے بھارت میں اس کے حوالے سے, لیکن یہ پوری ایک کمپین تھی. آپ وہاں پہ وہ جو تقریر ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں, وہاں کے جو ممبر اسمبلی ہیں ان کی اسپیچز میں کیا گفتگو ہو رہی ہے اور وہاں پہ باقی جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ وہاں پہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو مطلوبہ تعداد تھی تقریباً 1 ماہ سے اس کی تیاری کی جا رہی تھی اس احتجاجی جلسے کی, لیکن وہاں پہ کون سی جماعت ہے جس نے شرکت کی. کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کو حکومی جلسہ شو کیا جا رہا تھا کہ اس میں یہ ہوگا, فلانی جماعت ہوگی فلانی جماعت ہوگی, کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہوا ہے. جیسا کہ وہاں پہ اسٹیج سے اناؤنس بھی کیا گیا کہ کون کون پیپلز پارٹی کا, تو وہاں پہ 99% لوگ پیپلز پارٹی کے تھے, جبکہ اور 1% لوگ اگر وہاں پہ وہ آ رہے ہیں تو یہ ایک پلاننگ کے ساتھ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ سردار ضیاء القمر جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں وسطی باغ سے, ان کی کمپین کا اس کو حصہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری قیادت ان کے وہاں پہ آ کے کھڑی ہو گئی. وزیر خارجہ ہیں اس وقت, ان کی جو حیثیت ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. تو مطلوبہ تعداد وہاں پہ پوری نہیں ہو سکی. آج تک جو باغ میں پیپلز پارٹی کے جلسوں کی تاریخ گزری ہے, انہوں نے جب بھی ورک کیا ہے اور ایک بہترین جلسے کرنے میں یہ کامیاب ہوئے, لیکن آج پاکستان کا وزیر خارجہ یہاں پر آیا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے دوران تقریباً آدھے سے زیادہ عوام جو ہے وہاں سے نکل گئی ہے, اور جلسہ گاہ کے بیک سائڈ پہ جو کرسیاں پڑی ہوئی تھیں ان میں بہت بڑی سپیس تھی, 8 فٹ کا فاصلہ تھا ایک لائن میں, اور بعض جگہوں پہ تو بالکل کرسیوں کا نام و نشان ہی نہیں تھا. تو یہ سوشل میڈیا پہ یہ کلپس بھی ہوں گے, آپ ہماری اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ان میں آپ دیکھیں کہ عوام سے 1 مہینے کی کمپین, پاکستان سے بھی لوگ آئے, خانے وال سے پوسٹریں 3 پہ آئی ہوئی ہیں, ان کے اوپر پوسٹر لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سندھ سے لوگ آئے جس کا ذکر مختلف لوگوں نے سٹیجز سے بھی کیا کہ ہماری فلانی جگہ سے بھی لوگ آئے ہوئے, فلانے شہر سے بھی لوگ آئے ہوئے. پاکستان سے ملا کے آزاد کشمیر کے تمام حلقوں میں جلسے کی کمپین کر کے تو لاسٹ ٹائم پہ 5 سے 6 ہزار لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو سکے, اور اس 5-6 ہزار میں سے بھی بلاول بھٹو زرداری جس ٹائم اسپیچ کر رہے ہیں ان کی اسپیچ کے سٹارٹ میں ہی لوگ وہاں سے جانا شروع ہو گئے, اور 2200 لوگوں نے وہ جلسہ سنا. یہ ناکامی بلاول بھٹو زرداری کی نہیں ہے, یہ مقامی جو پیپلز پارٹی ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کی ناکامی ہے کہ وہ لوگوں کو یہاں پہ اسٹے نہیں کروا سکے. جلسہ کا ٹائم بھی لیٹ کر دیا گیا, پہلے 11 بجے کا ٹائم تھا, پھر 1 بجے پہ آیا, پھر 4 بجے پہ گیا. تو یہ جو فیلئر تھے یہ مقامی جو انتظامیہ تھی اس کی طرف سے ہوا, اور پہلی دفعہ
پیپلز پارٹی میں نے دیکھا ہے کہ ناکام نظر آئی اپنے جلسے میں. اس سے پہلے جو ان کے جتنے بھی پاور شو ہوتے تھے, عوامی جلسے جو ہوتے تھے, وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے تھے, لیکن اس بار عوام کو منظم کرنے میں وہ مجھے مکمل ناکام نظر آیا. البتہ بلاول بھٹو کی جو اسپیچ تھی اس میں انہوں نے بھارت کو جاندار طریقے سے للکارا, اور انہوں نے جتنے ممالک نے پاکستان کی حمایت میں, جو کہ بلاول کی ایک اچھی خارجہ پالیسی تھی, انہوں نے مختلف ممالک کو, چین, ترکی, سعودی عرب, ان کو روکنے میں کامیاب ہو گئے. G20 میں انہوں نے شرکت نہیں کی, اور دیگر ممالک کا بلاول بھٹو نے یہاں سے کشمیر کی دھرتی سے ہی ہو کے انہوں نے شکریہ ادا کیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی دھرتی سے یہ ایک پازیٹیو میسج گیا. لیکن اس کے پس پردہ جو یہاں پہ پیپلز پارٹی کی ٹیم جو کام کر رہی تھی, وہ لوگوں کو بھی نکالنے میں ناکام ہوئے ہیں, اور جو ان کے مقاصد تھے میں سمجھتا ہوں ان میں ان کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہے. اچھا, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مقامی پیپلز پارٹی ہے ہماری مقامی, یہ جلسہ کامیاب کروانے میں ناکام رہی ہے, لیکن جب کہ وزیر خارجہ ان کی حیثیت تو اپنی جگہ پر قائم ہے. انہوں نے جو بھارت کو جو پیغام یہاں سے دیا ہے وہ تو ایک جاندار پیغام تھا. بالکل, اس میں نے کہا کہ انہوں نے کشمیر کی دھرتی سے ہو کے سفیر کشمیر کے حوالے سے, چاہے وہ سفیر مظفرآباد کشمیر میں سے ہو, چاہے وہ باغ سے پیغام دیں, چاہے وہ فارورڈ کوٹا سے پیغام دیں, چاہے وہ کسی LOC کے پوائنٹ پہ بھی کھڑے ہو کے پیغام دیتے, کشمیر سے ہو کے انہوں نے جو ایک میسج کنوے کیا اس میں وہ کہ بلاول صاحب نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کسی امیدوار کو جتوانے کا یا ہروانے کا انہوں نے ذکر نہیں کیا, لیکن باقی جتنے بھی امیدواروں نے وہاں پہ یا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے تقریر کیا, انہوں نے فل اس کو سیاسی بنا کے اپنے کمپین کے لیے اس جلسے کو یوز کرنے کی کوشش کی ہے. جو کہ آپ ان کی اسپیچز میں دیکھ سکتے ہیں, صرف ایک بلاول بھٹو تھے جنہوں نے اپنے کسی امیدوار کا ذکر نہیں کیا کہ میں کسی کو جتوانے آیا ہوں یا کسی کو ہاروانے آیا ہوں. انہوں نے یہ ایک مثبت پیغام دیا ہے, بھارت کی طرف بھی مثبت پیغام دیا ہے. G20 کے اندر کچھ ممالک نے جو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کو مخلوط خطر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے. یہ بائیکاٹ کروانے میں کیا ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کردار ہو سکتا ہے یا ان کی کشمیری کے ساتھ ہمدردی ہے؟ آپ اس بارے میں بالکل, میں نے یہ ذکر کیا نا اپنی بات میں, آپ میری گفتگو کو اگر غور سے سنتے تو میں نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ بلاول بھٹو کی بہترین خارجہ پالیسی ہے کہ وہ ترکی جیسے بڑے ملک کو, چین کو, سعودی عرب کو اور دیگر ایک دو ممالک کو انہوں نے بائیکاٹ کروایا اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک میسج گیا. اور انہوں نے ان کا یہاں سے ہو کے کشمیر کی دھرتی سے ہو کے انہوں نے اس کشمیر کی مقبوضہ دھرتی میں یہ میسج دیا ہے کہ کشمیری اکیلے نہیں ہیں, پاکستان سمیت ترکی, چین, سعودی عرب اور دیگر ممالک جو ہیں وہ بلاول بھٹو کی کامیاب خارجہ پالیسی کے پیچھے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا اویس صاحب, آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں سیاست کا ذکر کیا ہے. پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ حلقہ وسطی میں جو ہے ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. آپ کس کو مضبوط دیکھتے ہیں؟ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو مضبوط دیکھتے ہیں یا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کینڈیڈیٹ کو مضبوط دیکھتے ہیں یا PTI کے کینڈیڈیٹ کو جو میجر ریٹائر ہیں وہ ان کو کرنل ضمیر صاحب ہیں, آپ ان کو مضبوط دیکھتے ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں ویسے؟ دیکھیں, میں جیسا کہ سوشل میڈیا پہ تو ایک بڑی ہائپ کریٹ کی گئی تھی پچھلے دنوں میں کہ پیپلز پارٹی ون وے ہو رہی ہے اور بڑے مارجن سے یہ ان سیٹوں کو جیتنے جا رہی ہے. لیکن میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ یہ ذکر کیا تھا کہ میں راجہ محمد مشتاق مناز صاحب کو مضبوط دیکھ رہا ہوں, کیونکہ راجہ محمد یاسین خان ایک بڑا فگر ہیں, سابق وزیر حکومت ہیں, چیئرمین پارلیمانی بورڈ مسلم کانفرنس بھی رہ چکے ہیں, تو وہ سٹینڈ کر رہے ہیں راجہ محمد مشتاق مناز صاحب کے ساتھ. اور اس وقت چیف آرگنائزر ہیں مسلم لیگ نون کے راجہ محمد مشتاق مناز صاحب, اور چیف آرگنائزر ہی ہیں پیپلز پارٹی کے سردار ضیاء القمر صاحب. اور جبکہ ان کے تیسرا جو ان میں PTI کا ٹکٹ بھی فائنل ہو گیا. ہمارے پچھلے پروگرام میں یہ چیز کلیئر نہیں تھی کیونکہ قیوم نیازی صاحب اسی دن آ رہے تھے جس دن ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا تھا, تو فائنل ہو گیا کرنل ضمیر صاحب کا. لیکن ان کی کوئی اس طرح ابھی تک ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے جیسے ایک گہما گہمی ہوتی ہے. ابھی تک جو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے وہ سردار ضیاء القمر صاحب کی طرف سے نظر آ رہی ہے اور راجہ محمد مشتاق مناز صاحب کی طرف سے نظر آ رہی ہے. کرنل ضمیر صاحب اگر آنے والے دور میں شاید کہ وہ بیک ڈور پہ کوئی معاملہ طے کر رہے ہوں اپنی برادری کو وہ متفق کرنے, کیونکہ برادریوں کی جو سیاست ہے یہ وسطی باغ میں اس وقت جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. ناروا برادری کا ایک بڑا ووٹ ہے, اور اگر کرنل راجہ محمد ضمیر خان صاحب ان کو منظم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اس صورت میں وہ ان دونوں امیدواروں کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان تینوں میں 19-20 کا مقابلہ ہو سکتا ہے. لیکن موجودہ صورتحال میں آج کی جو ایک بڑی تیاری کے بعد بلاول بھٹو زرداری کو لایا گیا یہاں پہ جلسہ گاہ میں, اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے ضلع باغ کے اندر جس کے پاس بیک وقت 2 حلقوں میں کارکنان موجود ہیں, اور ان کا جلسہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن اس بار
इनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। इस सारी सूरत हाल के बावजूद पीपल्स पार्टी लोगों को नहीं निकाल सकी, क्योंकि मुश्ताक मनाज साहब है, उनके पास शर्की के तो कोई कारकुनान मौजूद नहीं है ना। शर्की में सरदार मीर अकबर खान साहब ही हैं जो हैं इस वक्त, लेकिन सरदार ज़ियाउल कमर साहब जो हैं वो जलसे को उस तरह कामयाब जिस तरह तवक्को की जा रही थी मतलूबा आवाम की, वो नहीं निकाल सके हैं। तो इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो राजा मोहम्मद मुश्ताक मनाज साहब की फेवर में जा रही है, क्योंकि बैक डोर पे वो पिछले दिनों साबिक़ वज़ीर तालीम है बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब, उन्होंने भी यहाँ पे बस्ती बाग में आके काफ़ी बड़ी विकेट्स जो हैं सरसैदा के मकाम पे वो उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को शामिल करवाया। गुज़श्ता रात की बात है कि जो पिलो पार्टी के जो सदर थे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ वो अपनी पूरी टीम के साथ नून लीग मुश्ताक मनाज के काफिले में शामिल हो गए। तो बहरहाल ये चीज़ें तो होती रहती है ना जी, ये चीज़ें इधर के कारकुन उधर के कारकुन इधर, ये वक्त के लिहाज से ये तगैयर अप डाउन ये होता रहता है। लेकिन एक चीज़ है जो देखें, बस्ती में जो तकरीबन वोटर हैं वो 1 लाख प्लस हैं, ठीक है जी। गुज़श्ता जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें मुश्ताक मनाज और ज़िया कमर साहब जो कि 3 से 4 मरतबा इलेक्शन हार चुके हैं इससे पहले, और मुश्ताक मनाज साहब ने जो है ना जनरल इलेक्शन में तकरीबन 10 से 11 हज़ार के कुर्ब जवार में वोट लिए थे। इसी कुर्ब जवार में ज़िया कमर साहब ने भी लिए थे, उनके भी दूसरे तीसरे नंबर पे वो भी थे। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है इस वक्त, PTI भी मौजूद है, जमात इस्लामी का भी एक जानदार किरदार है, फिर आज़ाद उम्मीदवार है निसार शाइख साहब, उनका भी एक वोट बैंक, अपना शख्सी वोट बैंक भी है अपना। उनको आप किस हवाले से देखते हैं कि उनका क्या है यहाँ पे? उनको भी देखते हैं, तो पहले मैं इस पर बात कर लेता हूँ। ये जो आपने बात की ना, यहाँ पे मुश्ताक मनाज साहब ने इतने वोट लिए, मुश्ताक मनाज साहब ने एक दौर में 26,000 वोट भी लिया। उस दौरान भी पीपल्स पार्टी ने बड़े जलसे किए, लेकिन मुश्ताक मनाज साहब ने एक भी बड़ा जलसा नहीं किया उस इलेक्शन में। उस दौर में मुकम्मल एक हाइप क्रिएट थी कि पीपल्स पार्टी एक अपनी जड़ें बना चुकी है आवाम में और शर्की बस्ती से ये पीपल्स पार्टी होगी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो तवक्कुआत के बरक्स था। माजी में अगर आप जाएं तो पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन अब आवाम जो है जो जलसों की सियासत को मुस्तरद कर चुकी है। जलसा सुनने के लिए आप भी चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, आम जो वहाँ पे कुर्बो जवार में जो लोग रहते हैं वो भी चले जाएंगे कि कोई हमारा मेहमान आया, हम उसको सुन लेते हैं। लेकिन इसको आप अगर रखेंगे कि ये हमारा सियासी पावर शो है, जैसे आज इसको एक शो करने की कोशिश की गई, लेकिन पहली बार पीपल्स पार्टी मुझे उसमें नाकाम नज़र आई है बुरी तरह, क्योंकि पाकिस्तान से वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे आए हुए हैं और जलसा कहा कि आप सूरत हाल देखेंगे क्या सिचुएशन है। तो बस्ती बाग की जो आपने बात की है, बस्ती बाग में मेरे ख़्याल में पिछले दिनों पे सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब भी राजा निसार अहमद शाइख साहब की रिहाइशगाह पर तशरीफ़ लाए हुए थे, नून लीग की क़यादत भी गई हुई थी, तो उनका फ़ैसला भी ज़ाहिर बात अपनी जगह पे, वो एक सियासी फ़िगर हैं, वो अपना असर सूख रखते हैं किसके पलड़े में जाता है। अभी तराबी साहब खामोश हैं, तराबी साहब भी हल्का बस्ती बाग की सियासत में एक बड़े फ़िगर हैं। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ अभी, क्योंकि सरदार तनवीर इलियास खान साहब का जो केस है उसकी तारीख आगे 5 है, उस पर उसकी बहस होती है, देखा ये जाएगा कि बहस होकर उसी टाइम वो फाइनल उस पर कोई फैसला डिसीजन दिया जाता है या फैसला महफूज कर लिया जाता है या तारीख आगे कर दी जाती है। तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। ये भी हो सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन मुलतवी भी करना पड़ जाए। तो ये सरदार तनवीर इलियास खान साहब का जो केस है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, और सरदार तनवीर इलियास खान का फैसला जिस तरह बस्ती बाग की तकदीर के लिए लाज़िम व मलज़ूम है इस वक्त, उसी तरह साबिक़ वज़ीर हुकूमत सरदार मीर अकबर खान साहब का फैसला भी इस वक्त इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। कोई ये कह रहा है कि उन्होंने PTI की हमायत का ऐलान कर दिया, कोई ये कह रहा है कि राजा मोहम्मद मुश्ताक मनाज साहब से मुलाकात हो गई, उनका वो कर दिया गया। लेकिन किसी सूरत इस बात को अभी तक मुझे, क्योंकि इस चीज़ का अभी सोशल मीडिया की हद तक ये बातें चल रही हैं, कोई ऑफिशियल उस तरह स्टेटमेंट सामने नहीं आई है सरदार मीर अकबर खान साहब की तरफ से, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। सरदार मीर अकबर खान साहब क्योंकि उनका एक बड़ा हल्का अहबाब है बस्ती बाग के अंदर, तो उनका फैसला जिसके पलड़े में जाएगा ज़ियाउल कमर साहब के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि उनका फैसला उनके हक़ में किसी सूरत जा सकता है। अलबत्ता कर्नल ज़मीर साहब जो हैं, अगर वो सरदार मीर अकबर खान साहब की हमायत लेने में कामयाब होते हैं तो सारी फेवर उनके खाते में जाएगी। अगर राजा मोहम्मद मुश्ताक मनाज साहब अपनी नाराज़गियाँ ख़त्म करके सरदार मीर अकबर खान साहब की हमायत लेने में कामयाब होते हैं तो वो कामयाब ठहरेंगे, और ये फाइनली जो सूरत हाल है सरदार मीर अकबर खान साहब के पलड़े में जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया जी। वक्त की किल्लत होने के बायस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहता हूँ। जी नाज़रीन, आपने
سینئر صحافی سردار اویس خان صاحب کی گفتگو سنی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کے جذبے کو قائم و دائم رکھے اور ان کو جلد آزادی نصیب کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔